بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنون ادارت، مدیر کی مہارتیں شریعت کی روشنی میں اور دعوت کے تناظر میں۔ فن ادارت کے 5 اجزاء ہیں۔ منصوبہ بندی، جسے عربی میں التخطیط کہتے ہیں اور انگریزی میں پلاننگ، نظام قائم کرنا، تنظیم یا آرگنائزیشن، اہلکار متعین کرنا یا عملہ کاری، اسے عربی میں التوظیف کہتے ہیں، اسٹافنگ، ہدایت و رہنمائی، اسے عربی میں التوجیہ کہتے ہیں، ڈائریکٹنگ، اس کا دوسرا نام قیادت یا لیڈرشپ بھی ہے، رابطہ کاری، کوآرڈینیٹنگ، اسے عربی میں التنسیق کہتے ہیں، یعنی شعبوں کے درمیان رابط قائم کرنا، نگرانی اور انضباط، اسے عربی میں الرقابہ کہتے ہیں، سپرویژن اور کنٹرولنگ۔ پہلی چیز منصوبہ بندی ہے۔ منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود متعین کرنا، آبجیکٹیوز، جیسے اللہ کی رضا، یہ منزل مقصود ہے، لیکن اس منزل مقصود کے لیے بھی چھوٹے اہداف مقرر ہوتے ہیں، گولز جنہیں کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو توحید ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، دعوت اور تبلیغ ہونی چاہیے، یہ چھوٹے اہداف ہیں۔ پھر ان چھوٹے اہداف کے لیے بھی لائے عمل ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو فجر کی نماز ضروری ہے، اور فجر کی نماز ضروری ہے تو رات کو جلدی سونا ضروری ہے، اور رات کو جلدی سونا ہے تو پھر مغرب عشاء تک اپنے کام کاج سمیٹنا ضروری ہے۔ یہ پالیسی ہیں، چھوٹی پالیسیاں۔ چھوٹی پالیسیوں سے بھی نیچے پھر عمل درآمد، پروسیجر ہوتا ہے، پھر رولز ہوتے ہیں، قواعد، پکے قواعد جن کے اندر تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ پروسیجر بدل سکتا ہے، پالیسی بدل سکتی ہے، لیکن رولز نہیں بدلتے۔ اسی طرح بجٹنگ، یعنی پیسے کتنے خرچ ہوں گے، کس کس مرحلے پر ہوں گے، کس مرحلے پر نہیں ہوں گے۔ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حدود، کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ پیش نامہ یا نظام ہوتا ہے، پروگرام، اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو منصوبہ بندی کی سب سے بہترین مثال یوسف علیہ السلام کی طویل قحط سالی کے لیے منصوبہ بندی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ گندم اگاؤ اور گندم کے دانوں کو اس کے بالیوں سمیت محفوظ کر لو، پھر جیسے جیسے ضرورت ہو ویسے ویسے نکالو دانے، پہلے سے نہ نکالو۔ اسی طرح ذوالقرنین کا بہت بڑی دیوار قائم کرنا، وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے، سری دعوت، جہری دعوت، قبائل کو دعوت، ہجرت کی کوشش، ہجرت کے لیے قبائل کی تلاش، انصار سے معاہدہ، بیعت، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات، میثاق مدینہ، ایک ایک مرحلہ منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ اور قرآن کا حکم اعداد القوہ، اس کے اندر ہر قسم کی منصوبہ بندی شامل ہے، قوت کی تیاری، یعنی قوت کی تیاری کے نیچے جتنی بھی افراد سازی ہے، سیاسی استحکام ہے، معاشی قوت اور طاقت ہے، اسلحے کی طاقت ہے، ٹریننگ ہے، ہر طرح کی چیزیں اکٹھی ہوں گی تو قوت مضبوط ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ منصوبہ بندی کی دلائل ہیں۔ منصوبوں کی تشکیل میں طویل المدت، متوسط المدت، قلیل المدت، یہ اقسام ہوتی ہیں، اور بشری وسائل، مادی وسائل، مالی وسائل، تکنیکی وسائل، معلومات کا جائزہ، یہ 5 چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ انسان کتنے استعمال ہوں گے کسی بھی ادارے کے لیے یا کسی بھی حلقے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے۔ مادی وسائل یعنی سامان کیا کیا ضروری ہوگا، مالی، تکنیکی وغیرہ۔ منصوبہ بندی جب کی جاتی ہے اس میں کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کب، کس کے ساتھ، کتنی مقدار میں، یہ چیزیں بنیادی سوالات ہوتے ہیں جن کی روشنی میں اہداف، وسائل، زمان و مکان، خطہ، یہ چیزیں مقرر کی جاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل ہے قدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے جو آگے بھیجو اس پر غور و فکر کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ منصوبہ بندی کے دلائل ہیں۔ اس کے بعد تنظیم ہوتی ہے، صیغہ بندی،
اگر بہت بڑا ادارہ ہے تو اس کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے جاتے ہیں، اور اگر چھوٹا ادارہ ہے تو ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں، ڈیلیگیشن۔ اگر درمیانہ ہے تو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، جماعتیں۔ تو اس کی مثال بھی حدیث شریف میں آتا ہے، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو۔ اگر ایک دکھ میں ہے یا ایک عمارت میں ایک دیوار یا ایک حصہ کمزور ہوتا ہے تو ساری عمارت کمزور ہوتی ہے۔ تو انسان کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی قدرتی توافق ہوتا ہے۔ اگر جسم کے ایک اعضاء میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو تنظیم کا بھی یہی مطلب ہے کہ سب کے سب لوگ ایک جسد واحد کی طرح ہوں اور مل کر ایک مشن کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسے خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشوروں سے بہت بڑے بڑے ادارے بھی بنائے، جہاد بھی کیا اور نظام بھی قائم کیا۔ تو اس میں تفویض کار ہوتا ہے، کام کو تقسیم کرنا صلاحیت کے مطابق، خبر گیری، لکھنا لکھانا، گفتگو، مذاکرات، ان کے ذریعے کام کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی کے مسائل ہیں انہیں حل کرنا، مشاورت کرنا، ذمہ داریاں واضح ہوں، قیادت واضح ہو۔ کام کی بھی اقسام ہوتی ہیں، کچھ معمول کے کام ہوتے ہیں جو سب کر سکتے ہیں، کچھ غیر معمولی کام ہوتے ہیں جو اکا دکا بندے کر سکتے ہیں، کچھ تخلیقی کام ہوتے ہیں جو صرف امیر ہی کر سکتا ہے، وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں۔ تفویض کے اصول ہیں، اصول و تحریری شکل میں تفویض کریں، مشاورت کریں، شکایات ہوں تو دور کریں، مشکلات ہوں تو حل کریں، رکاوٹیں ختم کریں، عزت اور احترام کی فضا ہو، اعتماد اور بھروسے کی فضا ہو، حوصلہ افزائی ہو۔ تو تفویض کا طریقہ کار ہے، مراحل ہیں، سٹاف مقرر کرنا اس کے بھی مراحل ہیں۔ ہدایت کاری اور رہنمائی، لیڈرشپ، اس میں موٹیویشن کا اصول ہے، پیغام رسانی، کمیونیکیشن کا اصول ہے۔ ہدایت کاری اور رہنمائی ایسے ہے جیسے قو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو جیسے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک لمبی چوڑی اسکیم ہوتی ہے، ایک نگرانی ہوتی ہے، ایک تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، ویسے ہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ رہنمائی ہر لمحے ہوتی ہے، وقت سے پہلے بھی ہوتی ہے، یعنی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے، جیسے کوئی بڑا جلسہ ہے یا کوئی جہادی کام ہے تو اس میں وقت سے پہلے بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور عین عمل کے دوران بھی رہنمائی ہوتی ہے، اور آخر میں بھی جائزہ اور پھر ہدایات ہوتی ہیں۔ تو رہنمائی کے اقدامات ہوتے ہیں، معیار مقرر کرنا، عملی ادائیگی کا جائزہ لینا، انحرافات کی تصحیح کرنا، ساتھ ساتھ یا آخر میں۔ رہنمائی کے اصول ہیں، ہدف کی تحدید ہو، رہنما واحد ہو، 2-3 رہنما ہوں گے تو کبھی کام نہیں ہوگا۔ ہمیشہ امیر ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ اگر 2 ہوں گے تو ایک بڑا ہوگا اور ایک اس کے ماتحت ہوگا۔ تعاون اور تفاہم ہو۔ تو اس کے لیے گائیڈ، رہنمائی کے لیے گائیڈنس کا لفظ آتا ہے، ڈائریکٹنگ، ارینجمنٹ، رابطہ، کنٹرول، یہ سارے لفظ آتے ہیں۔ قیادت کے امور میں شامل ہے کہ وہ قدوہ ہو، لوگوں کے لیے نمونہ ہو، سمت دے، ڈائریکشن دے، تحریک دے، موٹیویٹ کرے، شرکاء کو قبول کرے، انہیں بھگانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کسی نے اچھا کام کیا اسے کریڈٹ دے، اعتراف کرے۔ تو ہدایت کاری اور رہنمائی کے ذیلی جو مہارتیں ہیں وہ ہیں فیصلے کرنا، احکام صادر کرنا یعنی آرڈر دینا، مشکلات حل کرنا یعنی پرابلم سالونگ، رابطہ اور تعلق یعنی کمیونیکیشن، ابلاغ، حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن اور انسینٹو، غلطیاں اور سزا، غلطیوں کی اصلاح کرنا اچھے طریقے سے اور سزا دینا مقام اور مرتبے کے مطابق، میٹنگ کرنا یعنی مل کر فیصلے کرنا، کام کا دباؤ ہو، کام کی شدت ہو، کام کا سخت حملہ ہو جائے تو مشکلات، کام کا دباؤ برداشت کرنا، دوسرے قائدین سے تعاون کرنا، یہ ساری ذیلی مہارتیں ہیں ہدایت کاری اور رہنمائی کی یا لیڈرشپ کی۔ فیصلے کام سے پہلے بھی ہوتے ہیں، کام کے دوران بھی ہوتے ہیں۔
صحیح فیصلہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے اور غلط فیصلہ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ صحیح فیصلے کے عوامل یہ ہیں کہ اقدار کا علم ہو اور اقدار کے مطابق ہو، یعنی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، اہتمام ہو صحیح فیصلے کا، توقعات جو ہیں وہ اچھی ہوں، عقل مندی اختیار کی جائے۔ فیصلوں کے اعتبار سے مدیروں کی 3 قسمیں ہیں، کچھ جلد باز ہوتے ہیں، کچھ متردد پریشان ہوتے ہیں، فیصلے کرنے میں گھبراتے ہیں، کچھ عقل مند ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں صحیح فیصلوں کے غیر معمولی نتائج ہوتے ہیں اور غلط فیصلوں کے غیر معمولی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ صحیح فیصلوں کے اقدام یہ ہیں کہ ہدف مقرر ہو، معلومات وافر ہوں مستقبل کے بارے میں، توقعات یا انفارمیشن بہترین ہو، میسر وسائل کا اندازہ ہو، متفرق اختیارات کا جائزہ ہو، فیصلہ کیا جائے، متبادل رستے کا بھی علم ہو کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر ہم یہ کریں گے، مشورہ ہو، انفرادی فیصلہ بھی جائز ہے، اجتماعی فیصلہ بھی جائز ہے، مشارکت ہو، استخارہ ہو، فیصلہ کرنے کے بعد پھر ذمہ داری منتقل کی جائے اور سب کو اس کا علم دیا جائے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور سب اس پر عمل کریں اور نگرانی کی جائے اور اس کے نتائج دیکھے جائیں۔ احکام صادر کرنا یعنی آرڈر دینا۔ آرڈرز کی خصوصیات یہ ہیں کہ آرڈر عدل پر مبنی ہو اور کام کی مناسبت سے درست ہو، آرڈر نگرانی اچھی ہو اور آرڈر واضح ہو، مشکوک یا غیر واضح نہ ہو بلکہ بالکل صاف ستھرا آرڈر ہو، بالکل پتہ ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ احکام صادر کرنے میں عدل و انصاف ہو، سختی سے پرہیز کیا جائے، اگرچہ آرڈر کے لفظ میں ہی سختی ہے لیکن غیر ضروری سختی سے پرہیز کیا جائے۔ انتباہی کلمات کی اجازت ہے، زیادہ احکام سے گریز کیا جائے، رسہ کشی سے گریز کیا جائے، کوشش کریں کوئی شخص غیر ضروری طور پر نمایاں نہ ہو، سارے اپنے اپنے کام کریں، تفصیلی رہنمائی کریں، معارض احکام پر گرفت کریں، اگر کوئی لیڈر کی موجودگی میں لیڈر بننے کی کوشش کرے اس پر گرفت کریں، طاقت سے بڑھ کر کام نہ ہونے دیں، نہ کام نہ سپرد کریں، اہلکاروں کے قریب قریب رہیں، دور نہ رہیں کہ آس پاس رہیں، ان کی نگرانی کریں، رہنمائی کے دوران تعلیم دیں، نصیحت کریں، انہیں ابھارتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، یہ قیادت اثر اندازی کا نام ہوتا ہے۔ مشکلات حل کرنا، مشکلات 3 قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جو بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسے کشتی میں سوراخ ہو جائے تو وہ سوراخ بند نہ ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جو بڑھتی نہیں ہیں، قائم رہتی ہیں، جیسے کشتی کا سوراخ بند ہو گیا لیکن پانی جتنا نکالتے ہیں وہ پھر آ جاتا ہے، لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھتا وہ پانی، اور بعض وہ ہوتی ہیں جو بتدریج ختم ہو جاتی ہیں کہ مثلاً کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور پھر پانی بھی نکال دیا اور پھر وہ دوبارہ بھی پانی نہیں آ رہا۔ تو اس طرح سے مشکلات کے حل کے اقدامات یہ ہیں کہ ادراک حاصل کیا جائے کہ مشکل پیدا کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کا حل کیا ہے، کون کون سے حل ہیں، متبادل حل کیا ہے، بہترین حل کیا ہے، اور اس حل کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، یہ مشکلات کا حل کرنے کا طریقہ ہے۔ رابطہ اور تعلق، کمیونیکیشن، کسی کو پیغام دینا، مرسل الیہ، رسالہ جوابی رد عمل، وسیلہ رسالہ، میسج دینا، میسج واٹس ایپ کے ذریعے ہو، ای میل کے ذریعے ہو، فون کر کے ہو، خط کے ذریعے ہو، وسائل کوئی بھی ہو سکتے ہیں، شفوی، کتابی، غیر لفظی، خاموشی سے بھی ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں۔ جسم کی باڈی لینگویج، جسم کی زبان ہوتی ہے، اس کے ذریعے بھی پیغام دے سکتے ہیں۔ کسی بات کا جواب نہ دے کر بھی ہم پیغام دے سکتے ہیں۔ تو تعلق کی قسمیں ہوتی ہیں، رسمی تعلق، غیر رسمی تعلق۔ رسمی تعلق ایک اصول و قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، غیر رسمی تعلق جو دوستانہ ہوتا ہے۔ تعلق نزولی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف تعلق ہوتا ہے، یعنی ماتحتوں کے ساتھ۔ تعلق افقی ہوتا ہے کہ اپنے برابر کے قائدین کے ساتھ تعلق سعودی یعنی اپنے سے بڑے قائدین کے ساتھ تعلق اچھا وہی ہوتا ہے جو مصنوعی نہ ہو، حقیقی ہو۔ بہترین اتصال کا طریقہ یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو آنکھیں اپنے
ساتھی پر، دوست پر ہوں، اپنی حرکت سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، لباس صاف ستھرا ہو، آواز واضح ہو، خوش طبعی ہو، فطری تعلق ہو، نہ کہ بناوٹی ہو، بات کو غور سے سنیں۔ انسانی تعلق کے فنون 10 ہیں۔ استمع، بات غور سے سنیں، احترام کریں مخالف کا، حرک، تحریک دیں، قدر و قیمت دیں، سامنے والے کو قدر و قیمت دیں، مدہ بالاخباری کو معلومات دیں، شیئر کریں معلومات، درب، مہارتیں دیں، ارشد، رہنمائی کریں، تفہم، تفردہ، اگر کسی کی کوئی انفرادی صلاحیت ہے، بہت اچھی ہے تو اسے سمجھیں، اتصل بھی، اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، اکرم ہو، اس کی عزت کریں۔ اس کا خلاصہ ہیومن ٹچ ہے، جس میں اندر یہ ساری چیزیں ایچ کے ساتھ ہیئر اور یو اور ایم اور اے این سب کے ساتھ یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ حوصلہ افزائی، موٹیویشن اور انسینٹیو کہتے ہیں انعام دینا، کوئی مالی فائدہ دینا، اور موٹیویشن کہتے ہیں زبانی کسی کی داد دینا، اس کو حوصلہ افزائی کرنا، تحفیظ اسے عربی میں کہتے ہیں، اور انعام اور صلے کو حوافظ کہتے ہیں، مکافات کہتے ہیں ریوارڈ، انعام دینا، اور تشجیع کہتے ہیں انکریجمنٹ۔ تو انعام مادی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ مادی یہ ہے کہ پیسے دیں، معنوی یہ ہے کہ اس کو کوئی ذمہ داری دیں، اس کی عزت شان میں اضافہ کریں۔ سلبی اور ایجابی دونوں طرح سے ہوتا ہے انعام، سلبی اور ایجابی۔ سلبی یہ ہے کہ کسی سخت کام جو غیر ضروری تھا اور اس کے لیے مفید نہیں تھا، اس کو اس سے ہٹا دیا جائے، اور ایجابی یہ ہے کہ اس کو کوئی سہولت دی جائے۔ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی کا طریقہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر کرنی ہے تو اس میں تنوع ہو، جتنی محنت کارکردگی ہے اس کے مطابق حوصلہ افزائی ہو، فوری حوصلہ افزائی ہو، یہ نہ ہو کہ انعام جس وقت دینا ہو تو وقت مقرر کی بجائے ہم دیر کر دیں۔ عدل و انصاف کے ساتھ حوصلہ افزائی ہو، مشورے کے ساتھ، اور واضح حوصلہ افزائی ہو، مبہم نہ ہو۔ غلطیوں کی اصلاح پر ایک پوری ویڈیو ہے، اور وہ بڑی اہم ویڈیو ہے، غلطیاں کیسے اصلاح کی جاتی ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، مرد، جوان، اور قائدین بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں سمجھنا، غلطیاں دور کرنا پورا علم ہے، پوری مہارت ہے، اور دعوت کا ایک پورا شعبہ ہے۔ اس میں سزا جو ہے وہ بقدر ضرورت اور جرم کے مناسبت سے ہوتی ہے، جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا۔ اور اگر کسی کی سابقہ کارکردگی اچھی ہے تو اس کی کارکردگی کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک سے 3 ساتھی پیچھے رہ گئے تو انہیں کوئی جھڑکا نہیں کیا، انہیں تذلیل نہیں کی گئی، صرف ان سے قطع تعلقی کی گئی، اور وہ اس کو بھی انہوں نے بہت بڑا سمجھا، اور وہ سچے پکے مومن تھے، اس لیے انہوں نے توبہ طائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا معاف کی۔ تو سزائیں کی اقسام ہیں اور اس کی تفصیلات ہیں جو کسی اور موقع پر بیان ہوں گی۔ میٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ فیصلہ کرنے کے لیے، معلومات شیئر کرنے کے لیے، تعلقات بہتر کرنے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے۔ یہ 4 وجوہات ہیں۔ میٹنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایجنڈا واضح ہو، زبانی کلامی یا تحریری طور پر سب کو بتائیں کہ میٹنگ کا موضوع یہ ہے، وقت یہ ہے، امیر مجلس مقرر کرنا ضروری ہے، مشارکت ہو، گفتگو میں ذمہ داریاں ہوں، وحدت اور الفت ہو، کام کا جدول سامنے ہو۔ میٹنگ کے عناصر ترکیبی ہیں، اصول و قواعد کا علم ہو کہ میٹنگ کرنی کیسے ہے، یہ نہ ہو کہ غیر تربیت یافتہ لوگ میٹنگ کو خراب کر دیں۔ وقت اور جگہ کی اطلاع ہو، ایجنڈا ہو، کورم ہو، یعنی جتنے لوگ بلائے گئے ہیں وہ سب کے سب حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ حاضر ہوں، تیاری کر کے آئیں، سابقہ روزادیں سامنے ہوں، تحریکیں پیش کی جائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، ترامیم بھی کی جا سکتی ہیں، وقفہ سوالات بھی، آرڈر، انفارمیشن، رائے شماری، یہ سارے میٹنگ کے عناصر ہیں۔ اس کے اصول و آداب ہیں۔ میٹنگ کی بتدریج مہارتیں دی جاتی ہیں ساتھیوں کو، اور پھر اس کے بعد صحیح میٹنگیں ہوتی ہیں اور صحیح نتائج ہوتے ہیں، وگرنہ میٹنگ
کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، اور بجائے اس کے کہ کام اچھا ہو کام خراب ہو جاتا ہے، اور دوستی اور محبت کی فضا بتدریج حسد اور بغض کی فضا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ میٹنگ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ گھٹن نہ ہو، کھل کر بات چیت ہو، امیر جو ہے وہ اپنے اختیارات بھی سامنے رکھے، لیکن وہ محبت اور دوستی کی فضا بھی قائم کرے۔ روداد کو نوٹ کیا جائے، لفظ بلفظ یا خلاصہ یا نتائج یا موٹے موٹے نکات۔ کام کا دباؤ بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، تو دباؤ کے وقت بھاگنا نہیں چاہیے، دباؤ کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگیں اور دباؤ برداشت کریں، اس کے جائز اور ناجائز فوائد اور نقصانات کو دیکھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسٹریس مینجمنٹ، دوسرے قائدین سے تعاون بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سارے ذیلی نکات تھے رہنمائی کے۔ آخری چوتھا اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ رابطہ کاری اور کوآرڈینیٹنگ، افراد، شعبوں اور مراحل کے درمیان رابطہ اور تعلق قائم کیا جائے، اور یہ امیر کے ذمہ ہوتا ہے یا وہ کسی کو مقرر کرتا ہے۔ نگرانی، سپرویژن اور مانیٹرنگ۔ نگرانی یعنی لیڈرشپ رہنمائی کرنے کا نام ہے، اور اسی کا ہی حصہ ہے کہ نگرانی کی جائے، مانیٹرنگ کی جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیات نگرانی پر دلالت کرتی ہیں کہ معروف کو پھیلایا جائے اور منکرات کو ختم کیا جائے۔ نگرانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک کشتی کے 2 منزلیں ہیں۔ نچلی منزل والے کشتی میں سوراخ کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں سے پانی نکالیں، اوپر والی منزل والے اس کو روکیں، اگر نہیں رکیں گے تو ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ نگرانی کی بہترین مثال ہے۔ نگرانی میں غلطیوں کی اصلاح ہے، آؤٹ پٹ کا جائزہ ہے، اہداف کا جائزہ، نتائج کا جائزہ، خدمات اور کارکردگی کا جائزہ، قابلیت کا جائزہ، ذمہ داریاں دینا، فیصلہ، آرڈر، چارج دینا، نظر ثانی کرنا، تقابل کرنا، وقت اور بجٹ پر نظر رکھنا، تنظیم وقت، اہم کام پہلے ہوں، روٹین کے کام بعد میں ہوں، ترجیحات ہوں، فون پر رابطے خاص وقت میں ہوں، پیپر ورک یعنی پیپر کو سنبھالنا اور اپنی ٹیبل کو درست کرنا یہ وقت مقرر پر ہو۔ ٹیم ممبر پر گہری نظر ہو کہ ان کا کام کیسا ہے، ان کی سمت کیسی ہے، ان کی نشو و نما کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد رپورٹنگ ہو کہ کام ماضی میں کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، حقیقی معیار کیا تھا اور کیا عملاً انجام پایا۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ تو یہ فنون قیادت ہیں، مدیر کی مہارتیں ہیں شریعت کی روشنی میں اور دعوت کے تناظر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔